سال تھا 1835۔ ہندوستان پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک پسماندہ گاؤں قادیان میں غلام مرتضیٰ نامی ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔ یہ نام تو اچھا تھا مگر آنے والے وقتوں میں یہی نام فتنہ، تفرقہ اور گمراہی کی علامت بننے والا تھا۔ آج تاریخ اسے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا؟ قادیانیت اور مرزائیت میں کیا فرق ہے؟ احمدی کون لوگ ہیں؟ قادیانیوں اور لاہوری گروپ میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملعون و کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعووں اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانیوں نے کس طرح اپنے جھوٹے مذہب کا پرچار کیا اور ان لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو info@عادل۔ غلام احمد قادیانی 1935 کو قادیان کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد غلام مرتضیٰ اور خاندان مغلیہ دور میں مقامی اشرافیہ میں شمار ہوتے تھے۔ یہ خاندان مذہباً مسلمان تھا اور شروع میں مغل سلطنت کا وفادار رہا، مگر برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور ان کے قبضے کے بعد یہ خاندان اپنی وفاداری تبدیل کر کے انگریزوں کے ساتھ جا ملا اور سکھوں کے خلاف لڑائیوں میں انگریزوں کا معاون و مددگار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز سرکار کی مہربانیوں نے ان کے خاندان کو کچھ زمینیں، حویلیاں اور ایک سماجی مقام عطا کیا تھا۔ غلام احمد کا بچپن عام بچوں سے کچھ مختلف نہ تھا، مگر ایک چیز شروع سے ہی نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایک گوشہ نشین، کمزور جسم کا اور اکثر بیمار رہنے والا بچہ تھا جو حقیقت سے زیادہ خیالات اور خوابوں میں جیتا تھا۔ غلام احمد قادیانی کی ابتدائی تعلیم قادیان میں ہی ہوئی۔ اس کے والد نے اسے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم دلوائی، مگر وہ کسی باقاعدہ مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھا۔ والد نے طب کی تعلیم دلوانے کی کوشش کی مگر یہ اس میدان میں بھی ناکام رہا۔ مذہب سے اس کی دلچسپی محض مطالعہ کی حد تک تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی مباحثوں میں الجھنے لگا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر نوکری کا بھوت سوار ہوا تو 25 سال کی عمر میں سیالکوٹ آیا اور انگریزوں کی مہربانی سے برطانوی حکومت کے تحت ایک عدالت میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مختار کا امتحان دیا مگر اس میں بھی وہ ناکام رہا۔ مختار کا امتحان انگریز دور میں ایک ایسا امتحان ہوتا تھا جو عدالت یا رجسٹری دفاتر میں کام کرنے والے افراد یا قانونی نمائندوں مثلاً وکیل یا وکالت نامہ رکھنے والے افراد کے لیے لیا جاتا تھا، جسے آج کے دور میں وکالت نامہ یا وکیل مختار یا پاور آف اٹارنی ہولڈر کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیالکوٹ میں تقریباً 4 سال قیام کیا اور پھر نوکری چھوڑ کر واپس قادیان چلا گیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی، والد کے اثر و رسوخ پر وکیل بن گیا اور دن بھر کچہریوں کی خاک چھانتا رہا اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خاندانی مقدمات بھی ہارتا رہا۔ شروع میں وہ ایک عام مذہبی انسان کی طرح تحریریں لکھتا اور اسلام کے دفاع میں دلائل دیتا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان دین کے جاؤ جلال کو دیکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب ابو سید محمد حسین بٹالوی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بٹالہ واپس آئے تو خبر ملنے پر مرزا غلام احمد قادیانی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی ادیان کے رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا۔ مولوی محمد حسین نے کہا کہ یہ مبارک خیال ہے۔ کتاب کی اشاعت کے لیے پیسوں کا مسئلہ درپیش تھا مگر مولوی صاحب نے لاہور آنے کا مشورہ دے کر یہ مشکل بھی
حل کر دی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے ملک میں مذہبی فضا کو آلودہ کر دیا تھا اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی عروج پر تھی۔ غلام احمد قادیانی نے مولوی محمد حسین کے پاس مسجد چینیا لاہور میں رہائش اختیار کی اور مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اسی دوران گاہے بگاہے اس کے ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب و مسالک کے لوگوں سے مباحثے بھی ہونے لگے اور اس نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر بھی سیکھ لیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے ان بحث مباحثوں سے باہر نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا اور ملہم و مستجاب ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شہرت تو پہلے سے تھی ہی، اب اہل حاجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ لالا شرم پت رائے اور لالا ملا وامل، یہ دو ہندو اس کے مشیر خاص اور خوش آمدیوں میں شامل تھے جو اس کی مدح سرائی بھی کرتے تھے، اور ایک کثیر تعداد اس کے پاس آتی تھی جو مرزا کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئی۔ پھر 1880 میں مرزا نے برائن احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی جو مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ تقریباً 364 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا تھا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مرزا اسلام کی تائید میں غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا، اور برائن احمدیہ میں مرزا قادیانی نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا کہ آریوں اور عیسائیوں کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف نفرت و عناد میں اضافہ ہو گیا۔ پنڈت لیکھ رام نے تکذیب برائن احمدیہ کے نام سے جواب شائع کیا جو دشنام ترازی، گالم گلوچ اور بدگوئی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس بدبخت نے انبیاء و رسل کی اس قدر توہین کی کہ شاید پہلے ایسا نہ ہوا ہو، اور اس سب کا سبب اور ذمہ دار تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ مگر مرزا اور اس کے حواریوں کے نزدیک برائن احمدیہ کامیاب ترین کتاب رہی۔ اسی دوران امرتسر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف نے اس کو مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد نے مجددیت کا ڈنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھجوانے شروع کر دیے، مگر مرزا کی تجدید کے اثر کا کمال یہ ہوا کہ 20,000 دعوتی اشتہار کی ترسیل کے باوجود ایک بھی غیر مسلم اس کا ہمنوا نہ بنا۔ اس وقت علماء لدھیانہ میں ممتاز حیثیت کے حامل مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل، ان تینوں حقیقی بھائیوں نے کہیں سے کتاب برائن احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں ان کو الحاد نظر آیا، تو انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ ملحد و زندیق ہے، اور مرزا کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ جب تکفیری فتووں کے بعد مرزا قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کے اعلان کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی حیات اور آپ کی آمد ثانی کا انکار کیا، حالانکہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 498 میں پہلے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر اس بدبخت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ علماء حق کی جانب سے اس کے اس دعوے کی بھی بھرپور نفی کی گئی، مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور آخر کار اس نے 1890 میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ جب ہر طرف سے معجزات مسیح میں سے کوئی بھی ایک معجزہ دکھانے کے مطالبات بڑھنے لگے تو اس کذاب و ملعون نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور 1892 میں اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔
مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و مربی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دعووں کے پول کھلنے لگے، اور اسی دوران حضرت پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب مرزا نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو مناظرے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ 25 اگست سال 1900 کا دن طے پایا کہ شاہی مسجد لاہور میں یہ مناظرہ ہوگا۔ جب بے حد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے 24 اگست سن 1900 کو بذریعہ ریل گاڑی لاہور پہنچے تو مرزا غلام احمد قادیانی بھاگ گیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پیر صاحب خود تشریف نہیں لائے۔ اسی طرح سال 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ذلی اور بروزی اور غیر تشریع نبی اور پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ، اور پھر دنیا میں جھوٹے مکار اور لعنتی مذہب قادیانیت کا آغاز ہوا۔ مرزا نے 10 شرائط پر مبنی بیعت کا نظام قائم کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت سے چندہ لینے کے باقاعدہ اصول متعارف کروائے۔ اس نے وصیت کا نظام بنایا جس میں پیروکار اپنی جائیداد کا ایک حصہ جماعت احمدیہ یا جماعت قادیانیت کے نام وقف کرتے۔ اسے انگریز سرکار کی حمایت حاصل تھی، چنانچہ جماعت مالی لحاظ سے جلد مستحکم ہو گئی۔ مرزا نے اپنی زندگی میں 80 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں وہ اپنے دعوی نبوت کی وضاحتیں دیتا رہا، دوسروں کو کافر، جھوٹا اور جہنمی کہتا ہے اور خود کو اللہ کا برگزیدہ، معصوم اور افضل قرار دیتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں اور بیانات انگریز سرکار کی بھرپور وفاداری پر مبنی تھی۔ وہ جہاد کو حرام قرار دیتا اور مسلمانوں کو انگریز حکومت کی اطاعت کا درس دیتا۔ اس نے لکھا، میں نے بار بار اپنی جماعت کو حکم دیا ہے کہ وہ انگریز حکومت کے مطیع رہیں۔ مرزا کے اس طرز فکر کے بدلے انگریز حکومت نے اسے تحفظ دیا اور قادیانی تحریک کو پھیلنے کا موقع ملا۔ 29 مئی 1908 کو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اچانک قہر خداوندی کا شکار ہوا اور ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاہور میں باتھ روم کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کی موت ہلاک ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے متعدد مناظرے کیے اور مخالفین کے خلاف جھوٹی پیشگوئیاں کی۔ اس نے کئی افراد کے جلد مرنے کی پیشگوئیاں کی، مگر بارہا وہ خود ذلیل اور اس کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا نے عیسائی مبلغ عبداللہ عاصم سے مبالغہ کیا اور کہا، اگر یہ جھوٹا ہے تو 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا، مگر 15 ماہ گزرنے کے بعد بھی عاصم زندہ رہا۔ مرزا نے اپنی بیوی سے ایک بیٹے کی ولادت کی پیشگوئی کی اور کہا کہ یہ ایک عظیم بیٹا ہوگا جو دین کا خادم ہوگا۔ جس بیٹے کی پیشگوئی کی وہ بیٹا پیدا ہونے کے جلد ہی چند دنوں بعد مر گیا۔ مرزا نے ہندو مبلغ لیکرام کے بارے میں لکھا کہ وہ 6 سال کے اندر اندر عبرتناک موت مرے گا۔ لیکرام واقعی مر گیا، لیکن شکوک پائے گئے کہ یہ قادیانی جماعت کی طرف سے ہوا اور مرزا کے حواریوں نے اسے اس مرزا کی پیشگوئی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قتل کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بار بار کہا کہ میری جماعت دنیا میں غالب آ جائے گی، تمام مسلمان قادیانیت قبول کریں گے، مگر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانان عالم کا متفقہ موقف ہے کہ قادیانیت دائرہ اسلام سے خارج ہے اور قادیانی آج بھی اپنی شناخت چھپائے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم مرزا کے عقائد کے شدید مخالف تھے۔ مرزا نے کہا، عبدالحکیم میری زندگی میں مر جائے گا، مگر ڈاکٹر عبدالحکیم نے اس کی زندگی میں کئی بار اس کا رد کیا اور وہ زندہ رہے، مگر مرزا خود جہنم واصل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبرتناک موت کے بعد قادیانیوں کے 2 بڑے فرقے اس وقت وجود میں آئے جب مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں قیادت کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا۔
یہ اختلاف 1914 میں شدت اختیار کر گیا اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے دو بڑے گروپس بن گئے. ایک کو جماعت احمدیہ قادیان اور دوسرے فرقے کو لاہوری جماعت احمدیہ یا لاہوری گروپ کہا جاتا ہے. قادیانی وہ گروہ ہے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا غلام احمد کے بیٹے کی قیادت کو مانتا ہے. اس گروہ کا مرکز قادیان ضلع گرداسپور انڈیا میں رہا، لیکن 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہ گروہ ربوہ ضلع جھنگ پنجاب پاکستان میں منتقل ہو گیا. یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا ذلی نبی مانتا ہے، جو عقائد میں دیگر مسلمانوں سے سخت اختلاف کا سبب ہے. لاہوری جماعت احمدیہ کی بنیاد 1914 میں مولوی محمد علی نے لاہور میں رکھی. یہ گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد اور مسیح موعود تو مانتا ہے مگر نبی نہیں مانتا. ان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ذلی یا بروزی نبی نہیں بلکہ صرف ایک مصلح اور مجدد تھے. اس فرقے کا مرکز لاہور میں ہے اور اسے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور یا لاہوری گروپ کہا جاتا ہے. یہ گروہ خود کو مسلمان ہی کہتا ہے اور قادیانی فرقے سے نظریاتی فاصلہ رکھتا ہے. قادیانیوں کے دوسرے امام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ناجائز بیٹے بشیر الدین نے 1910 میں قادیانیوں کے دوسرے مختصر گروہ لاہوری گروپ کے خلاف حقیقت النبوہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 50 صفحات صرف اس لیے کالے کیے گئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس قسم کے نبی تھے جس قسم کے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نام ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے نہ ماننے والے بھی سارے مسلمان نہیں، کافر ہیں اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں. اس کتاب میں مرزا کی نبوت پر 30 دلیلیں لکھی گئیں. ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا نے اپنے آپ کو خود نبی اور رسول کہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی الہامات بھی گھڑے ہیں. اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. ان من گھڑت الہامات میں سے چند یہ ہیں کہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا اور بہت شریر ہے. میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور ملامت کرنے والوں کو ملامت کرتا ہوں. میں نے نیند میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 564 پر از مرزا یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کذاب نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اس کے علاوہ کرشن اوتار اور درجنوں جھوٹے دعوے کیے گئے اور آج بھی اس کے پیروکار 8 بڑے فرقے بنا کر دنیا بھر میں اس کی تعلیم عام کرنے اور ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے 8 بڑے فرقے کون سے ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جو مختلف شکلوں میں مختلف لبادے اوڑھ کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی گندی نبوت کے دعوے آج بھی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. نمبر 1 سبز احمدیت. اس کا بانی اور سربراہ مرزا رفیع احمد ہے. نمبر 2 احمدیت. اس کا بانی اور سربراہ مرزا مسرور احمد ہے. یہ لانتی قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ بنا ہوا ہے اور اس کے تانے بانے مرزا غلام احمد قادیانی سے ملتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مرزائیت کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا یہی لانتی ہے. نمبر 3 اصلاح پسند. اس کا بانی اور سربراہ لعین عبدالغفار چمبا ہے. نمبر 4 لاہوری گروپ. بانی اور سربراہ محمد علی. نمبر 5 صحیح الاسلام. بانی اور سربراہ منیر عظیم. نمبر 6 المسلمین. بانی اور سربراہ ظفر اللہ ڈومن. نمبر 7 حقیقی. بانی اور سربراہ ناصر سلطانی. اور نمبر 8 انوار الاسلام. بانی اور سربراہ الحاجی جبریل. یہ تمام فرقے احمدیت کا پرچار پوری دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. ان کے درمیان کچھ اختلافات ضرور ہیں مگر یہ سب انتہائی لعین اور زندیق ہیں جو پوری دنیا کے اندر جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعوے کو پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں.
ان سب سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو عقل سلیم کے ساتھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی شرنگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تمام تحقیق اور اس ویڈیو کا مقصد عالم اسلام اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ان جھوٹے نبیوں کی کارستانیوں اور ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جھوٹے مدعیان نبوت کے قتل اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترجیح بنیادوں پر ان بدبختوں کا کلکمہ کیا۔ آپ کے بعد بھی ہر دور میں اس طرح کے لوگ سامنے آئے اور انجام بد سے دوچار ہوئے، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران عالم اسلام کی جانب سے ان جھوٹے نبیوں کے خلاف حکومتی سطح پر کوئی واضح اقدامات نظر نہیں آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اثر و رسوخ اس وقت دنیا بھر کے کم از کم 8 ممالک میں مضبوط تر ہے۔ بالخصوص جنوبی ایشیا، بھارت اور پاکستان کے مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کے مرتد مریدوں کے نشانے پر ہیں۔ پاکستان میں 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ایک عظیم الشان عوامی و دینی تحریک کے بعد قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ اس آئینی ترمیم کے مطابق جو شخص خاتم النبیین امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا یا مرزا غلام احمد قادیانی لعین کو نبی یا مجدد مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ قادیانیوں کا اذان دینا، عبادت گاہ کو مسجد کہنا، عبادت کو نماز کہنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ خلاف ورزی پر قادیانیوں کو قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے، مگر آج بھی پاکستان میں حکومتی راہداریوں میں گھسے یہ قادیانی کچھ ضمیر فروش سیاستدانوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور ریاستی اداروں میں اعلیٰ افسران کی حیثیت سے ہر موقع پر دین اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو انہیں اپنے بہن بھائی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں عمومی طور پر مسلمانان پاکستان میں اچھا تاثر پایا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا یا اٹھنا بیٹھنا اسلام میں قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ آج دنیا بھر میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے علماء کرام، ادارے اور تحریک قادیانیت کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود اور عقیدہ ختم نبوت کی حرمت کے لیے ان شیطانوں اور کذابوں کا کلکمہ کیا جائے اور خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سخت فیصلے کیے جائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہانی ایک جھوٹ، غرور، خود فریبی اور انگریز پرستی کی عبرتناک داستان ہے۔ وہ جو نبی بننے چلا تھا ایک ایسی عبرتناک موت سے دوچار ہوا جو اس کے جھوٹے دعووں کی سچائی کھول گئی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرے گا، اس کا انجام دنیا و آخرت میں رسوائی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہر باطل فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔